الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والعاقبۃ للمتقین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہترین ملک میں پیدا فرمایا جسے ہم ہندوستان کے نام سے جانتے ہیں۔ بے شک مجھے یہ ملک بہت عزیز ہے، اپنی جان سے زیادہ اس ملک سے میں محبت کرتا ہوں۔ اسی بنیاد پر جب میں اپنی جان سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتا ہوں اور پیار کرتا ہوں تو یہاں کے حالات اور یہاں کے سیاسی حالات پر جائزہ لینا اور اس پہ غور و فکر کرنا اور اس کے مسئلے پر حل کرنے کی کوشش کرنا، غور و فکر کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ عزیز دوستوں، میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے سورہ روم کی 41ویں آیت تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اس آیت پر اس وقت تمام امت مسلمہ، تمام مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ زمین پر اور سمندر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری کے اندر فساد برپا ہو چکا ہے۔ اور فساد برپا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فساد برپا ہونے کی وجہ مسلمانوں کے اعمال ہے، مسلمانوں کے عقائد ہے، مسلمانوں کے عقائد خراب ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے حالات خراب ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے رہن سہن اور معاشرہ بالکل شریعت سے ہٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو کر ان کو سدھرنے کے لیے یہاں پر تھوڑی سی تنبیہ کے طور پر اور رجوع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات، 10 سال سے ملک کے حالات پر غور کیجئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ناراض ہے، اور وہ اپنا فرض منصبی بھولنے کی وجہ سے ان کے اوپر حالات اس طریقے سے آ رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اللہ نے ہماری کوتاہی کی وجہ سے امت مسلمہ خیر امت ہے، تمام مسلمان چاہے وہ ہندوستان کے ہو یا پاکستان کے ہو یا ہندوستان کے کسی عرب علاقے میں ہو یا عجم میں ہو، وہ سب مسلمان ایک خدا کی عبادت کرنا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنانا اور شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن امت مسلمہ اپنا فرض منصبی بھول چکی ہے، اور وہ دائی اس کی ذمہ داری ہے، دعوت کا کام اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ ملک میں ایک دائی کی حیثیت سے، ایک سپاہی کی حیثیت سے زندگی گزارنا اس کا فرض ہے، لیکن وہ اپنی فرض منصبی سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خشکی اور تری کے اندر فساد برپا ہو رہا ہے۔ کبھی بیماریوں کی شکل میں ہم چند ہی سال پہلے کورونا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، کس طریقے سے تمام انسان پریشان تھے، دنیا بھر میں ایسی بیماری پھیل گئی۔ کیوں پھیلی؟ اس لیے پھیلی کہ ہمارے اعمال ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، ہمارے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، خوش نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی ذمہ داری چھوڑنے کی وجہ سے حالات آئے۔ ملک کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ میں تمام انسانوں کی بات نہیں کروں گا، میں امت مسلمہ کی بات کروں گا کہ وہ ذمہ دار حیثیت رکھتی ہے، تمام لوگوں کو حق کا راستہ بتانا، سمجھانا اس کی عین ذمہ داری ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہے۔ اس وقت یہ ویڈیو بنانے کا اہم مقصد ہے وہ 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم آج جس حالات سے گزر رہے ہیں، کہ آج میں نے دیکھا کہ 2 جنوری ہے 2024، آج میں جب دوپہر میں گھر کے باہر نکلا کچھ کام سے، تو پیٹرول پمپ پر سینکڑوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور جب معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک کالا قانون نافذ ہو رہا ہے جس سے عوام پریشان ہے۔ عوام نہیں بلکہ وہ افراد
ڈرائیور افراد پریشان ہیں۔ اس پر بہت سارے جو ہے میں نے ویڈیو دیکھی، میں نے ABP نیوز بھی دیکھا، انڈیا ٹوڈے بھی دیکھا، زی تیلگو بھی میں نے نیوز دیکھا، اور TV5 اور ٹی نیوز اور دا انڈین ایکسپریس میں نے جناب امت شاہ صاحب کی جو ہے تقریر بھی اس میں نے سنی، اور آج تک اس چینل کو بھی میں نے دیکھا۔ تمام چینلوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائیورز پریشان ہیں۔ یہ قانون پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو اس قانون کو بنائے ہیں ان کو اور ایک مرتبہ اس قانون پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ حقیقت میں لوگوں کے فائدے مند کے لیے ہے، فائدے کے لیے ہے، یا اس سے نقصان ہوتا ہوگا؟ عزیز ساتھیوں اور میرے دوستوں، دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، معاشی نظام، وہ جو ہے لاریوں کے ذریعے سے، ٹرکوں کے ذریعے سے جو مال انپورٹ ہوتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس سے ہی جو ہے دنیا چلتی ہے۔ کئی دور علاقوں سے سامان آتا ہے لاریوں کے اندر، اور ٹرکوں کے اندر مال بھر کے آتا ہے، چاہے وہ دوائیں ہو، چاہے وہ گیس ہو، چاہے وہ پٹرول ہو، چاہے وہ ترکاری ہو، چاہے وہ گوشت ہو، جو بھی چیز ہو، جو بھی اشیاء ہو دنیا کی، وہ تمام چیزیں، چاہے کھانے پینے کی ہو، چاہے اوڑھنے بچھنے کی ہو، چاہے کپڑا ہو، دنیا کا ہر سامان جو ہے ٹرکوں کے ذریعے سے آتا ہے یہاں پر۔ اور جس کی وجہ سے آج اگر ہم ڈرائیوروں پہ ظلم کریں گے، یہ قانون بنائیں گے کہ 10 لاکھ روپے جرمانہ، ایک ڈرائیور جو 20-30 ہزار روپے کماتا ہے، اگر اس سے کسی وجہ سے اگر حادثہ ہو جائے تو اس کو 10 لاکھ کا جرمانہ اگر مارا جائے تو وہ کہاں جائے گا بیچارہ غریب؟ اور 10 سال کی سزا اس کو دی جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ غریب شخص پر اتنا بڑا ظلم، یہ ناانصافی ہے۔ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ، ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جینیس لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو جو ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذہین لوگ ہیں، ہندوستان کے عوام نے آپ کو چنا ہے اور آپ پر بھروسہ کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے، تو آپ ایسے قانون نہ بنائیں جس میں غریب عوام کا جو ہے نقصان ہو، غریب عوام کو تکلیف ہو۔ لاری ڈرائیور جو ہے سردی کے اندر، گرمی کے اندر، تیز طوفان بارش میں بیچارہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ ہے سو لاری چلاتا ہے، ٹرک چلاتا ہے، اور جو ہے سامان سپلائی کرتا ہے، اشیاء کو سپلائی کرتا ہے، اپنی جان پہ کھیل کر وہ کرتا ہے۔ اور اتفاقی کوئی حادثہ اگر ہو جائے، ماہرین کہتے ہیں کہ بڑی بڑی جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس سے جو حادثہ ہوتے ہیں وہ صرف 14% ہیں۔ چھوٹی گاڑیوں سے حادثات زیادہ ہوتے ہیں، بڑی گاڑی سے زیادہ حادثہ نہیں ہوتا، چھوٹی گاڑیوں سے ہوتا۔ ہم بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، جب بس چلتی ہے یا ٹرک چلتی ہے تو کار یا بائک جو ہے بالکل اس کے قریب آ جاتی ہے، اس کے قریب سے گزرتی ہے، اور بالکل جو ہے اس کے پہیے کے قریب سے وہ گزرتی ہے، اور لاری ڈرائیور کو کیا پتا کہ کون کدھر جا رہا، کیا دیکھے گا بیچارہ؟ سامنے دیکھے گا یا بازو دیکھے گا؟ دن رات کا تھکا ہوا مارا وہ پریشان ہے۔ تو میں جو ہے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پر غور کرے اور اس کو فوری جو ہے قانون کو ترمیم کرے، بدلے، اس لیے کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں 2-4 گھنٹے کے وقفے میں دیکھا ہوں کہ میں جب سامان خریدنے گیا تو ترکاری خریدنے گیا تو 30 روپے ٹماٹر مجھے دوپہر کے ٹائم پر ملا، اور پھر 3 گھنٹے کے بعد میں گیا تو 50 روپے ٹماٹر ہو گیا فوری طور پہ، جبکہ وہ ٹماٹر رکھا ہوا ہے لیکن وہ اسی وقت اس کو مہنگا کر دیا۔ پٹرول 200 روپے لیٹر بک رہا ہے بلیک کے اندر۔ تو آپ دیکھیے اگر یہ زیادہ دن اگر ایسا چلا، اسٹرائک اگر زیادہ دن چلی تو اشیاء، دودھ مہنگا ہو جائے گا، ترکاری مہنگی ہو جائے گی، گوشت مہنگا ہو جائے گا، کھانے پینے کے جو عوام کو لالے پڑ جائیں گے وہ بھوکے مر جائیں گے۔ اور یہ جو ہے حالات اس لیے آ رہے ہیں کہ امت مسلمہ بھول چکی ہے۔ میں اور ایک اہم بات بولتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ جب میں نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے، وہ جو بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو جب میں پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھرانے کے لیے گیا گاڑی کے اندر تو دیکھا کہ ہجوم جمع ہے اور وہاں پر جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کوئی جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے اس کی مدد نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ ہر شخص جو ہے اپنی جو ہے گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے لیے بحث اور مباحثہ کر رہا۔ اس کو دیکھ کر مجھے حشر کا میدان یاد آ گیا۔ قیامت کے دن، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قیامت کا دن بھی
اسی طریقے سے ہوگی. ہر شخص نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر شخص جو ہے اپنے بارے میں سوچے گا, کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا. جس طریقے سے ایک معمولی سا ایک نقشہ نظر آیا کہ ہر پیٹرول پمپ پہ سینکڑوں کی بھیڑ ہے, دوست کو نہیں پوچھ رہا ہے, رشتہ دار کو نہیں پوچھ رہا ہے, ہر شخص جو ہے میری گاڑی میں پیٹرول پہلے ڈالو یہ بحث کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے حشر کا میدان قیامت کے دن برپا ہوگا. وہ میدان 50,000 سال کا دن ہوگا, اور اس دن مجھے اور آپ کو کھڑے نہ ہوگا, اور بالکل سورج قریب ہوگا, بالکل سورج قریب ہوگا. دھوپ کی تپش سے ہر شخص اپنے گناہوں کے بدلے میں کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی تیرتا ہوا ہوگا یعنی اپنے پسینے کے اندر. وہ ہولناکی کا منظر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. اس ہولناکی سے بچنا ہے تو ہم کو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے حالات جو دنیا میں آ رہے ہیں, تبدیلی آ رہی ہے, اس سے ہم کو سبق لینا ہوگا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست کے ساتھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسان 2 جوڑی بیل سے ناگر رہا ہے اور ہے سو کھیتی باڑی کر رہا ہے. جب دیکھتے ہیں غور سے بیلوں کو تو ایک بیل جو ہے آقا کی اطاعت کرتا ہے, کسان کی اطاعت کرتے آگے بڑھتا ہے, اور دوسرا بیل آگے نہیں بڑھتا, رک جاتا ہے. تو وہ جو کسان زور سے اس کو مارتا ہے, زور سے چھڑی سے مارتا ہے, پھر وہ آگے بڑھتا ہے, زور سے پھر چھڑی مارتا ہے, وہ بیل آگے بڑھتا ہے. تو وہ صحابی نے اس سے سبق یہ لیا کہ مالک کی اطاعت کرنے والے کو مار نہیں پڑی, اور مالک کی نافرمانی کرنے والے بیل کو جو ہے مار پڑی. اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اور ہمارے پیدا کرنے والے کی بات کو سنیں گے تو حشر کے میدان میں وہ بھی ہمیں نہیں مارے گا, نہیں سزا دے گا, بلکہ وہ ہے سو ہمیں جنت میں ڈالے گا. اور اگر ہم نہیں سنیں, ہماری ذمہ داری ہم ادا نہیں کریں, تو وہ بھی ہم کو سزا دے گا. حشر کا میدان نظر آیا آج مجھے پیٹرول پمپ کے اندر. ہر نیوز کے اندر ہڑتال ہے, پریشان ہے, لوگ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. اچانک ابھی جو ہے اعلان ہوتا ہے کہ پیٹرول بند ہو گیا اور اسٹرائک ہے, ڈرائیوروں کو ایسا مسئلہ آیا, وہ لوگ ڈرائیونگ چھوڑ دیے. تو یہ قانون کو جو ہے پھر سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ان پر ظلم نہ ہونا چاہیے. ڈرائیور اپنی زندگی جو ہے اپنی یعنی سر پر تلوار لٹک رہی ہے ڈرائیور کے اوپر, وہ جان ہتھیلے پہ کھیل کر ڈرائیونگ کرتا ہے. وہ بڑی جو ہے ٹرک چلاتا ہے, کیسے کیسے جو ہے ہندوستان کے اندر روڈیں ہیں, پہاڑیں ہیں, اور جو ہے ڈھلان ہیں, اور کئی جگہوں پہ راستے صحیح نہیں ہیں. اگر آپ کو ڈرائیوروں کا اگر ایکسیڈنٹ کا آپ کو مسئلہ ہے تو آپ روڈ بڑے بنائیے. الحمدللہ روڈ بہت اچھے بنے ہوئے ہیں, اور ان کو یہ کر دیجئے کہ اسپیڈ بریکر لگا دیجئے, اور ان کا راستہ الگ سے بنا دیجئے, اور جو ہے ایک چھوٹا سا چالان لگائیے کہ بھئی یہ کام کرے گا تو آپ کو لائسنس چھین لیا جائے گا, فلاں آپ کو ہوگا. لیکن 10 لاکھ روپے ان کو چالان اور 10 سال کی جیل, تو کون ڈرائیور کون چلائے گا, کون چلائے گا؟ حکومت کا جو ہے ذمہ دار چلائے گا, جو یہ قانون بنانے والا ہے وہ چلائے گا لاری, یا اپنے پیادے کو بھیجے گا؟ نہیں دوستوں, یہ غلط قانون ہے. میں حکومت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس قانون پر غور کرے, اور میں جو یہ قانون بنائے ہیں ان کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ ہندوستان نے آپ کو چنا ہے تو آپ ذہین ہیں, آپ جو ہے ملک کا فائدہ سوچنے والے ہیں. آپ تمام انسانوں کو, تمام مذاہب کے انسانوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ بھید بھاؤ نہیں کریں گے, اور وہ کوئی فرقہ بندی نہیں کریں گے, بلکہ تمام ملک کے لوگوں کو اپنا سمجھیں گے اور اپنا بھائی سمجھیں گے, اور سب کے لیے جو ہے ایسا قانون بنائیں گے جس میں ملک کا فائدہ ہو. اچھے دن جو آنے ہیں تو ہم 10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے اچھے دن آ رہے ہیں. ایسے اچھے دن آ رہے ہیں کہ اب جو ہے عوام خود چاہ رہی کہ بھائی اچھے دن مت ہم کو دیجئے, ہم پہلے کے دن میں اچھے تھے, یہ ایسے اچھے دن ہم کو نہیں چاہیے. عوام ہاتھ جوڑ رہی ہے. تو میں تمام لوگوں سے اور ملک کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس قانون پر غور کریں, اور ایک تو اس کو ترمیم کریں, بدلیں, اور اس کی سختی کو روکیں. اگر یہ سختی رہے گی, اسٹرائک رہے گی, تو عوام کے اندر, ملک کے اندر ایک جو ہے فساد برپا ہو جائے گا, اور ملک جو ہے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے, اور میڈیسن کا مسئلہ ہوگا, پیٹرول کی وجہ سے جو ہے گاڑیاں جو باہر چلتی ہیں وہ مسئلہ ہوگا, اسکول جانے کا مسئلہ ہوگا, ہر چیز جو ہے, بسیں نہیں چلیں گے, انسان جو ہے دنیا یعنی ہندوستان رک جائے گا, ترقی سے فوری طور پر رک جائے گا. تو یہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اور امت مسلمہ کے تمام افراد سے اس ویڈیو کے توسط سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں,
اور خوشی اور تری کے اندر جو عذابات آ رہے ہیں، جو حالات آ رہے ہیں، جو زلزلے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امت مسلمہ اپنا فرض منصبی بھول جائے گی اور دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دے گی، دنیا پرست بن جائے گی، تو اللہ رب العزت ظالم اور جابر بادشاہوں کو جو ہے مسلط کرے گا۔ آج امت مسلمہ اپنا کام بھول گئی ہے، دین کی تبلیغ کرنا، شریعت کو نافذ کرنا اور لوگوں میں جو ہے حق کا پرچار کرنا، حق کو پھیلانا اور پہنچانا وہ چھوڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ظالم اور جابر بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ ان کی غلطی نہیں ہے بلکہ ہماری غلطی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ ناراض ہے۔ ابھی بھی یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی بھی رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم فوری طور پر پلٹیں اور جو ہے اللہ کے دین کو جو ہے یہاں پر قائم کرنے کی کوشش کریں اور سب سے پہلے اپنے ذات پر نافذ کریں۔ ہم کو قرآن سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتوں کے ساتھ میں تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے میری ویڈیو کو جو ہے اگر پسند آئی تو لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں اس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔